يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. موضوع سامعین، سب سے پہلے جو پیچھے حضرات بیٹھے ہوئے ان سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، جو یہ خالی گیپ خالی ہے اس کو پور کر دیں، قریب آ جائیں تاکہ یہاں پر جو آپ احباب آئے ہیں آپ کو بیٹھنے کا کچھ فائدہ بھی ہو. قریب آ جائیں. اور کوشش کریں کہ توجہ کے ساتھ جو بھی بات بیان کی جائے اسے توجہ کے ساتھ سنیں اور آپ کے جو آنے کا مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے اس محلے کی شان پہچان اور ہماری مسجد کی بھی پہچان جناب محمد بھٹا صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پروگرام یہ رکھا ہوا ہے. میں دعا گو ہوں کہ خالق لم یزل اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ رب العزت انہیں سے سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. جن احباب نے بھی ان کے بیٹوں نے بھی ماشاءاللہ مل کر بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی سے سلامتی عطا فرمائے. اور خاص بالخصوص اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں جناب یاسر عرفات صاحب خطیب اعظم پاکستان، اللہ رب العزت نے سے سلامتی عطا فرمائے. اور یہ بھی ان کی محبتیں ہیں کہ سب سے پہلے یہ لوگ ابھی آ رہے ہیں لیکن یہ ان کی محبتیں ہیں کہ یہ اسٹیج پر پہلے ہی یہ جلوہ افروز ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سے سلامتی عطا فرمائے. توجہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سننی ہے آپ نے، اور محبت کے ساتھ اگر سمجھ آئے تو محبت کے ساتھ آپ سب نے مل کر کہنا ہے سبحان اللہ. ایک دفعہ اپنے جاگنے کا ثبوت دیجئے اور محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ. پیچھے تک آخر تک ہر بندہ اپنا ہاتھ بلند کہہ کر ایک دفعہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. اسی طرح اگر یہ آپ کا جذبہ آخر تک رہا تو انشاءاللہ یہ محفل میں آپ کو بیٹھنے کا بھی ضرور ہوگا اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کا بھی آپ کو ضرور ہوگا. محترم سامعین، محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس کا نام آتا ہے تو دو کیٹیگری کے لوگ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر اس کا چہرہ مرجھا جایا کرتا ہے، اور دوسری طرف قربان جاؤں اس شخص پر کہ جیسے ہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موسم آتا ہے یا نام ہی آتا ہے اس کے چہرے پر رونق شروع ہو جاتی ہے. محبت سے ہر بندہ بولے سبحان اللہ. محترم سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ جب اللہ رب العزت کا تم کو فضل ملے اور اس کی رحمت ملے تو تمہیں چاہیے کہ اس پر خوشی منایا کرو. اس پر کیا کیا کرو؟ ہر بندہ بولے کیا کیا کرو؟ تو میں آپ سب سے ہی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں کہ نہیں ہیں؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس پر خوشی منانی چاہیے کہ نہیں منانی چاہیے؟ میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہم یہاں پر اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو اس پر ہمیں چاہیے کہ خوشی منانی چاہیے۔ تو تمام دنیا کی رحمتیں ایک طرف ہیں، یہ آسمان ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، یہ نعمت ایک طرف ہے، زمین فرش کی طرح بچھی ہوئی ہے، یہ نعمت ایک طرف ہے، والد اپنے بچوں پر شفقت کرتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ایک طرف ہے، ماں اپنے بچے سے تمام جہاں سے زیادہ محبت کرتی ہے، یہ نعمت ایک طرف ہے، تمام دنیا جہاں کی نعمتیں ایک طرف ہیں، سرکار کی نعمت ایک طرف ہے۔ پھر ہمیں اس نعمت پر کیا کرنا چاہیے؟ سب بولو، خوشی منانی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ خوشی منانی چاہیے، خوشی منانی چاہیے، کیونکہ اللہ کا فضل عظیم، اللہ نے اپنے محبوب کو ہمارے درمیان محبوس فرما کر ہم سب پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ اور یہ جو میلاد ہم مناتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں، اور آج ہم پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ تم یہ شرک کر رہے ہو، بدعت کر رہے ہو، طرح طرح کے اعتراض ہوتے ہیں، لیکن اگر تم ہم پر یہ اعتراض لگا رہے ہو تو تمہیں پیچھے جانا پڑے گا، صحابہ کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا۔ اگر صحابہ کی زندگی اس کے ثابت ہو جائے کہ میلاد منانا جائز ہے، حضور کا تذکرہ کرنا جائز ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا جائز ہے، تو میں ان تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ تم تمام راستے سے صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہو، تمہیں چاہیے کہ واپس صراط مستقیم کی طرف آ جاؤ۔ حدیث سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام موجود ہیں، اللہ اکبر، ایک مجمع لگا ہوا ہے، جس طرح آج ہم سب یہ دیکھیں ایک مجمع لگا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بیان کیا کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے جلوہ گر ہوتے ہیں، سبحان اللہ، قربان جائیں، وہ کیا منظر ہوگا۔ صحابہ کرام موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں ما اجلسکم، اے صحابہ کرام یہ جھرمٹ، یہ جو تم نے حلقہ بنایا ہوا ہے کس وجہ سے، کیا وجہ ہے، کیا بات ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمارا یہاں بیٹھنے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، فقط ہم اللہ رب العزت کے اس نعمت پر جو دین مدین کی نعمت عطا کی، اس پر شکر ادا کر رہے ہیں۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کو بھیج کر ہم پر جو احسان کیا ہے اس احسان پر شکر ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت سن کر خوشی منا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ جو اللہ رب العزت نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا ہے، اس کے تذکرے کر کے اپنے قلوب و اذہان کو منور کر رہے ہیں۔ یہ وہی صحابہ کا طریقہ تھا، صحابہ کہتے ہیں وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، بیٹھنے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، فقط یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ نے جو ہمیں دین متی کی نعمت عطا کی، اور دوسرا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کو بھیج کر جو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے اس پر شکر ادا کر رہے ہیں، اس پر ہم شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو شاعر نے اس کا کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہیے، وہ میں شعر بھی پڑھتا تھا، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ہر بندہ اپنا ہاتھ بلند کر کے محبت سے ایک دفعہ کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ آپ کا سبحان اللہ کہنا بھی ضائع نہیں جاتا ہے، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اور شاعر نے اس خوبصورت نقشے کو کھینچا ہے جو صحابہ کرام وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو شاعر کہتا ہے کہ میرا یہ ایمان کہتا ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر صحابہ تذکرہ کر رہے تھے، تو وہ اپنی شاعری کے اندر یہ لکھتا ہے کہ فضل رب العلا اور
کیا چاہیے. سبحان اللہ. محبت سے ہر بندہ بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بہت آسان جملے ہیں, ہر بندہ یہ پڑھ سکتا ہے. مل کر میرے ساتھ پڑھیے گا کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. یہ سمجھ آئیے, محبت سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک دفعہ محبت کے ساتھ یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی حاضری بھی ہو جائے گی. ایک دفعہ کوئی زبان خاموش نہ رہے. فضل رب العلا اور کیا چاہیے, فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. یہ اللہ کی نعمت اور فضل جب عطا ہوا تو جو جس نے آج کے دور میں دیکھا, اللہ اکبر, اس کا قلم چلتا ہے, اس پیارے حبیب کا تذکرہ سنا اور پھر دیدار ہوا تو قلم چلتا ہے, تو وہ قلم چل کر کیا لکھتا ہے, اللہ اکبر, سبحان اللہ, ما اجمل کا, ما احسن کا, ما اکمل کا, کتنے مہر علی, کتنے تیری سنا گستاخ تھی, کتنے جاڑ. سبحان اللہ. جس نے آج کے دور میں دیکھا حضور کو اور پھر اس نے اپنی شاعری کے اندر اس کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا. اے ختم رسول, خاتم النبیین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, اس میں کونین پہلے سجائی گئی, پھر تیری ذات منزل پہ لائی گئی. اے ازل کے ہنسی, اے ابد کے ہنسی, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی. سبحان اللہ. اور جس نے پاس پر بیٹھ کر دیکھا, اس کی قلم چلتی ہے تو کیا لکھتا ہے. سبحان اللہ. محبت سے بولیں گے سبحان اللہ تو میں بیان کر دیتا ہوں. سننا چاہتے ہیں محبت سے کہیں سبحان اللہ. آپ کی سبحان اللہ سے ہی میں نے آگے چلنا ہے. محبت سے کہیں سبحان اللہ. جس نے پاس بیٹھ کر جب دیکھا حضرت حسان بن ثابت کا قلم چلتا ہے, آپ لکھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. سبحان اللہ. محبت سے کہیں سبحان اللہ. حضرت حسان بن ثابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی ولادت کی خوشی میں جب ہم نعت پڑھتے ہیں, تذکرہ کرتے ہیں, وہ نعت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا بھی. سبحان اللہ. محبت سے بندہ بولے سبحان اللہ. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, آپ سے زیادہ ہنسی کسی ماں نے چڑھا ہی نہیں ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, خالق لم یزل نے آپ کو ہر عیب سے بری پیدا فرمایا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, جیسا آپ چاہتے تھے رب نے ویسا آپ کو پیدا فرما دیا. سبحان اللہ. محبت سے بندہ بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر کسی کے اندر نعرہ لگانے کی ہمت بھی ہے تو نعرہ بھی لگا سکتا ہے, پابندی کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ. قربان جائیں, اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے. محبت کے ساتھ اسی ذوق کو برقرار رکھیے گا, کیونکہ ابھی آپ نے خصوصی کتاب سننا ہے تو یہ نہ ہو اس وقت اب آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے, اس لیے میں آپ کو جگا رہا ہوں. اللہ رب العزت آپ کی اس محبت کو سلامت رکھے. قربان جائیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی, اللہ اکبر, عاشق رسول, منافق رسول. میں یہ وہ تذکرہ کرنے لگا ہوں, توجہ کے ساتھ اگر سنیں گے تو انشاءاللہ کبھی دنیا میں مار نہیں کھائیں گے. یہ
بات اگر آپ نوٹ کر لیں گے، سن لیں گے توجہ کے ساتھ، اعتراض میلاد پر ہوتا ہے، یہ ہم میلاد بنا رہے ہیں، اسی پر کل لوگ آپ کے ساتھ بیٹھنے والے، آپ کے ساتھ سفر کرنے والے، آپ کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کھانے والے، وہیں ہمارے ساتھ اعتراض کرنے لگے جائیں گے، لیکن اگر یہ بات توجہ کے ساتھ سن لیں گے تو کوئی اعتراض باقی نہیں رہے گا۔ محبت کے ساتھ ایک دفعہ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت اپنے فتاوی رضویہ کے اندر جلد نمبر 29 ہے، صفحہ نمبر 246 247 248 کے اندر 247 سے سوال شروع ہوتا ہے بد عقیدہ کا، بد مذہب کا، 247 پر اس کا جواب، 248 پر اس کا جواب جا کر ختم ہوتا ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا اور انعام رکھا۔ بچوں کے ساتھ سنیے گا، یہ اعلیٰ حضرت کے دور کی بات ہے۔ اس نے کہا اعلیٰ حضرت سے اور تمام لوگوں سے اس نے یہ کہا کہ اگر کوئی بندہ میلاد کو ثابت کر دے، قرآن سے ثابت کر دے، حدیث سے ثابت کر دے، تو وہ بندہ کہنے لگا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں 10 روپے انعام دوں گا۔ کتنے؟ ہر بندہ بولے کتنے؟ 10 روپے۔ توجہ کے ساتھ سننے والی چیزیں ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ وہ کہنے لگا 10 روپے میں انعام دوں گا اگر یہ قرآن سے ثابت کر دیں، حدیث سے ثابت کر دیں، میلاد بنانا اگر لکھا ہوا ہے 10 روپے انعام دوں گا۔ تو وہیں اس کا ایک پیروکار تھا، اس نے کہا تم نے 10 روپے تھوڑا انعام رکھا ہے، اس نے کہا کہ میں 100 روپے انعام دوں گا اگر کوئی بندہ قرآن سے ثابت کر دے کہ میلاد بنانا قرآن میں لکھا ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ میلاد بنو۔ تو اس نے کہا کہ میں 100 روپیہ انعام دوں گا۔ کتنا؟ 100 روپیہ۔ اب قربان جائیں اعلیٰ حضرت پر، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قربان جائیں اعلیٰ حضرت پر، انہوں نے جب جواب لکھنا شروع کیا، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قربان جائیں اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ جن کا جب قلم چلتا ہے تو لکھتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ ان کا جب قلم چلتا ہے انہوں نے کہا اے بد مذہبو، تم نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر قرآن سے ثابت کر دو تو میں تم کو 100 روپے انعام دوں گا۔ اعلیٰ حضرت جواب لکھتے ہوئے لکھتے ہیں اگر میرے ان اعتراضات کا جواب دے دیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن مجید میں میلاد کا ثبوت نہیں ہے، قرآن مجید سے میلاد کا ثبوت میں پیش کروں گا، اگر یہ رد کرتے ہیں میں اعلیٰ حضرت یہ اعلان کرتا ہوں میں ان کو 200 روپیہ انعام دوں گا۔ سبحان اللہ۔ بات ہے اس وقت کا 200 آج کے کئی لاکھ کے برابر تھا، اور آج فقیر بھی یہ تمام لوگوں کے سامنے ان کو برملا یہ اعلان کر کے چیلنج کر کے جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میں 200 روپے انعام دوں گا اگر کہ میرے اعتراضات کا جواب کا رد کر دیں اور یہ ثابت کر دیں کہ میلاد کا ثبوت قرآن مجید میں ثابت کروں گا اور یہ انکار کر کے دکھائیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اعتراض کیا تھا، انہوں نے کہا تھا قرآن مجید سے ثابت کر کے دکھائیں۔ اعلیٰ حضرت نے پہلی آیت لکھی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں آیت مبارکہ قرآن مجید سے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کیا کرو۔ اعلیٰ حضرت نیچے لکھتے ہیں اگر یہ بد عقیدہ، بد مذہب ثابت کر دیں کہ اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ قرآن مجید میں یہ ہمیں حکم دے رہا ہے جب نعمت ملے اس پر خوب چرچا کیا کرو۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یہ میلاد کا انکاری، یہ بد مذہب اگر ثابت کر دے کہ حضور اللہ کی نعمت نہیں ہے اور مجلس سے میلاد بنانا اور میلاد النبی کا یہ اہتمام کرنا اس نعمت کی خوشی کا تذکرہ نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت ان کو 40 روپے انعام دے گا۔ سبحان اللہ۔ 200 پورا کرنا ہے، 200 جو انہوں نے اعلان کیا تھا اعلیٰ حضرت نے 200 پورا کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اینڈ تک
آپ نے ساتھ رہنا ہے، محبت سے کہیں سبحان اللہ، محبت سے ہر بندہ بولے سبحان اللہ۔ کہا کہ اگر اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی جو نعمت ہے اس کا خوب چرچا کیا کرو، اگر یہ بد مذہب یہاں پر مجھے یہ بتا دیں کہ حضور اللہ کی نعمت نہیں ہے اور یہ میلاد جو ہم منا رہے ہیں اس نعمت کا چرچا نہیں ہے، تو میں اعلیٰ حضرت اعلان کرتا ہوں 40 روپے انعام دوں گا۔ اب آ جائیے دوسرے پر 2 سے پورا کر کے یہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ آگے لکھتے ہیں وذکرہم بایام اللہ، وذکرہم بایام اللہ، اور اے حبیب اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کو اللہ کے دن یاد کرو۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جو عظمت والے دن ہیں، عظمت والے دن ہیں، جو فضیلت والے دن ہیں، اللہ ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے وذکرہم بایام اللہ، کہ جو عظمت والے دن ہیں وہ دن ان لوگوں کو یاد کراؤ۔ تو ہم یہاں محفل میلاد بنا کر یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ حضور کی جو آمد کا دن تھا وہ تمام دنوں سے افضل تھا۔ اس سے بڑا دن کیا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ فرما رہا ہے وذکرہم بایام اللہ، ان کو اللہ کے دن یاد کرو۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر یہ یہاں پر ہم بیٹھ کر اس سب سے بڑے دن جس میں سرکار کی ولادت ہوئی ہم اس دن کا تذکرہ کر کے سرکار کی نعمت پر خوشیاں منا رہے ہیں، تو اگر یہ اس کا رد کر دیں کہ حضور کی ولادت کا دن تمام دنوں سے افضل نہیں تھا تو اعلیٰ حضرت 40 روپے اور دے گا۔ 40 اور 40 کتنے ہو گئے؟ حساب تو آتا ہی ہونا ہے، سب نے مل کر 40 کی نام دینے، کوئی بڑا جملہ ہی نہیں بولے 40 کی نام دینے۔ ہاں اور آگے سنیے بچوں کے ساتھ 40 کہاں پہ 40 اور 40 80 ہو گئے، ان دو کا بھی وہ جواب نہ دے سکے۔ اب اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ یہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 29 ہے، صفحہ نمبر 247 ہے، اس کے آخری سائڈ پر اس کے بائیں طرف آخری یہ آیت لکھی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ وہاں کے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت پر اللہ فرما رہا ہے جب ملے تو اس پر خوشیاں مناؤ۔ میرا بدمزوں سے یہ سوال ہے اگر یہاں پر یہ جو ہم تذکرہ کر رہے ہیں یہ ثابت کر دیں کہ حضور اللہ کا فضل نہیں ہے اور یہ جو مجلس میلاد اور محفل میلاد بنا کر ہم حضور کی آمد کا تذکرہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا فضل نہیں مان رہے، اگر یہ ثابت کر دیں تو اعلیٰ حضرت 40 روپے اور دے گا۔ تکبیر، غلام ہے حضور کے غلام ہیں، غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کہا کہ اگر یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہم یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہم پر فضل عظیم کیا ہے اور حضور کو بھیج کر فضل عظیم اور رحمت عظیم ہمیں عطا کی ہے، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اس کی رحمت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات مذہب ثابت کر دیں کہ یہ سب سے بڑا فضل نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت 40 روپے اور دے گا۔ اب آگے فرمایا قرآن مجید کی آیت پیش کی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو اللہ کے حبیب تمہیں دے دیں اسے لے لو اور جس سے روک دے اس سے رک جایا کرو۔ اعلیٰ حضرت یہاں لکھتے ہیں اگر قرآن مجید سے یا حدیث مبارکہ سے کسی ایک حدیث سے بھی یہ بات مطلب ثابت کر دیں کہ میلاد مولانا نہیں لکھا ہوا اعلیٰ حضرت 40 روپے اور دے گا۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 40 اور 40 80 اور 40 اور پھر 40 160 ہو گئے۔ اب 200 پورا ہونے والا ہے، آخری بات ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخر میں لکھتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا قرآن مجید سے آپ میں بہت سی دلیلیں دے سکتے تھے لیکن فقط سمجھانا مقصود تھا۔ آگے لکھا کہ یہ بدمزوں کو آخری بات بتا دو کہ تم یہ جو مدارس کا تمہارا نظام ہے سیم آئی تم پیپر لیتے ہو، ششمائی پیپر لیتے ہو، سالانہ پیپر لیتے ہو اور یہ اساتذہ
طرح طرح کی تقریریں ہوتی ہیں اور وہاں پر ان کو مینجمنٹ کے لیے رکھا جاتا ہے، مدرسے کا نظام چلایا جاتا ہے. کہا کہ اگر مجھے تم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھا دو یا صحابہ کرام کی زندگی سے دکھا دو یا سیاستہ کے مصنفین میں سے کسی ایک نے بھی عمل کیا ہو دکھا دو تو اعلیٰ حضرت تم کو 40 روپے اور دے گا. بتانا کیا مقصود تھا؟ جنہوں نے اعتراض کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ تم ثابت کر دو تو تم کو 100 روپیہ دوں گا. اعلیٰ حضرت نے ثابت کر کے کہا کہ اگر تم اس کا رد کر دو اعلیٰ حضرت تم کو 200 روپیہ انعام دے گا. اور یہاں پر فقیر اعلان کر رہا ہے، یہی آیات مقدسہ قرآن مجید کی اگر یہ وقت نظر یہاں سے ثابت کر دیں کہ میلاد منانا ناجائز ہے، یہ فقیر ان کو 1 لاکھ روپے محبت سے ہر بندہ بولے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا کہ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے سب عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی کے ہم تذکرے کر رہے ہیں کہ جس کا تذکرہ کرنے کا قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے، اور یہی طریقہ صحابہ ہے اور یہی طریقہ ہمارے اہل بیت اطہار کا، اور اسی پر ہمیں چاہیے کہ ہم قائم اور دائم رہیں. بس فقط اتنا احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم پر جو اعتراض ہوتے ہیں ربیع الاول کی جو خاص راتیں ہوتی ہیں اس میں گلی وغیرہ کی سجاوٹ تو ہوتی ہے لیکن بے پردگی کا اہتمام نہیں ہونا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم میلاد مصطفیٰ کی خوشی منائیں، لیکن یہ جو طرح طرح کی خرافات اس طرح کی بے پردگی ہوتی ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے. علاقے کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ چاہیے انہیں، جو گلیوں کے اندر اپنا روپ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ انہیں چاہیے کہ اس طرح کی بے پردگی سے تمام ماحول کو محفوظ رکھا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے اپنی نیند کو چھوڑ کر آرام و سکون کو چھوڑ کر اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں سرکار کا تذکرہ سننے کے لیے، سرکار کی ولادت کی خوشی میں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں یہاں بیٹھے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو آپ کا یہ بیٹھنا رائگاں نہیں ہے. آخری بات میں مائک جو ہے ہمارے جو عظیم مقرر اور خصوصی خطاب فرمانے کے لیے میں ان کی طرف دے دوں گا. آخری بات کیا کر یہی بتانا کہ آپ جو جہاں آئے ہوئے ہیں بے مقصد آپ نہیں یہاں سے اٹھیں گے، آپ کو فائدہ ہوگا. کیسے؟ ابو لہب قرآن مجید کی پوری آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی. اللہ اکبر. فقط اس نے کیا عمل کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت کی خوشی سنی اس کی لونڈی سویبہ تھی، وہ آ کر کہتی ہے ابو لہب تمہارے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے. اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ میرے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے انگلی سے اشارہ کرتا ہے اور خوشی میں کہتا ہے جہاں میں نے آج سے تجھ کو آزاد کر دیا، اپنی لوٹی کو آزاد کرتا ہے، مر جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے. آج جو کہتے ہیں نا یہ میلاد تم منا رہے حضور کی آمد کی تذکرے کر رہے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونا. سنو ایک کافر ہے، کافر مرا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں فقط انگلی سے اشارہ کیا اور اپنی لوٹی شبیبہ کو آزاد کیا. تو مرنے کے بعد اس کے اہل خانہ نے دیکھا، پوچھا تمہارے کیا حال احوال ہیں؟ کہا کہ پورا ہفتہ عذاب میں ساری یہ جتنی بھی میری زندگی گزری ہے عذاب میں، لیکن فقط وہ لمحہ آتا ہے کہ جس وقت سلیبہ لوٹی میرے پاس آئی تھی اور کہا تھا تمہارے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، میں نے انگلی سے اشارہ کر کے اسے آزاد کیا تھا. وہ وقت جب آتا ہے اس انگلی سے میٹھا پانی نکلتا ہے، مجھے پی کر سکون ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ کافر ہے، کافر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی